بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی مومن بندے کی آنکھوں سے آنسو ندامت کے اور اللہ کے خوف سے نکل آئے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، تو اس چہرے پر اللہ تعالی جہنم کی آگ حرام فرماتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مومن بندے کی آنکھوں سے آنسو ندامت کے اور اللہ کے خوف سے نکل آئے۔ ندامت یعنی جو گناہ کر چکے ان گناہوں پر افسوس ہو، اس پر شرمندگی ہو۔ جی جیسے مالی نقصان ہو جاتا تو کیسا اس کو افسوس ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، جب یاد آ جائے جب رنج ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ ایسے ہی میرے پیاروں، مجھے آپ کو اپنے گناہوں پر ایسی اللہ کے حضور میں شرمندگی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے، کتنے اللہ کے حکم کو میں نے توڑا ہے۔ اس پر افسوس ہو، شرمندگی ہو، جی غم ہو دل کے اندر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مومن بندے کی آنکھوں سے آنسو ندامت کے اور اللہ کے ڈر سے نکل آئے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، تو اس چہرے پر اللہ تعالی جہنم کی آگ حرام فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام! مکھی کا سر کتنا بڑا، ذرا سے اتنا سا آنسو نکل آیا اپنے گناہوں پر اللہ کے ڈر سے، وہ اتنا سا آنسو جی جہنم سے بچا لے گا، جہنم حرام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کو دو قطرے بہت پسند ہیں، بہت محبوب ہیں، بہت مقبول ہیں، دو قطرے۔ ایک ان کے ڈر سے، اللہ کے ڈر اور خوف سے مکھی کے سر کے برابر آنکھ سے آنسو نکل آئے، یہ قطرہ بہت قیمتی، اللہ کے یہاں بہت محبوب ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں میدان جہاد کے اندر جی خون کا قطرہ گر جائے، خون کا قطرہ گر جائے میدان جہاد میں۔ یہ مت سمجھ لینا کہ یہ جو آئے دن فسادات ہوتے رہتے ہیں یہاں پر ہندو مسلم کے، اور اس میں قطرہ خون کا گر گیا تو بس سمجھ لیں کہ ہو گیا میرا بھی کام۔ جی وہ اعلی کلمت اللہ، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکل کر کے وہاں جان قربان کرتے ہیں، یا چوٹ آ گئی، وہ قطرہ خون کا گرا، وہ قطرہ اور آنسو کا قطرہ یہ اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے، بہت محبوب ہے، بہت وزنی ہے۔ میں نے اپنے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ہمیشہ اپنے آنسو چہرے پر مل لیتے تھے، آنسو پوچھتے نہیں تھے۔ ہم لوگ پوچھتے ہیں، پوچھنا نہیں چاہیے۔ میں بھی اسی پہ عمل کرتا ہوں کہ پورے چہرے پہ مل لیتا ہوں، ہاتھوں پہ مل لیتا ہوں، کانوں پہ مل لیتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اس پر جہنم حرام، جہاں جہاں یہ آنسو کا پانی لگ جائے گا اس جگہ پر جہنم کی آگ حرام، اس یقین کے ساتھ وہ آنسوؤں کو مل لیتا ہوں تاکہ اللہ بچا لے، اور یہ آنسو جہنم سے بچانے کا اللہ سبب بنا دے۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ آنسو بھی اس میں بھی خلوص ہو، ریاکاری نہ ہو۔
جی مکاری نہ ہو، خلوص کے ساتھ. لیکن پھر بھی اس میں ایک گنجائش جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ کے سامنے رو جی دل کی سختی کی وجہ سے گناہ کر کے دل سخت ہو گیا، رونا نہیں آتا، جی رونا نہیں آتا. تو ارشاد فرمایا یہاں پر کہ رونے جیسی شکل ہی بنا لو، رونے والوں کی شکل بنا لو تو بھی کام بن جائے گا. میں بھی پرسوں بچوں کو کہتا کہ یہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ریاکاری کی اجازت دی گئی، ورنہ ہر چیز میں ریاکاری کا دروازہ بند ہے، منہ پہ مار دیا جائے گا. لیکن یہ اللہ کے سامنے رونا، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس میں تو اگر تم بناوٹی بھی کر لو گے، تصنع بھی کر لو گے تو بھی میں رحم کر دوں گا، اس کو تسلیم کر لوں گا، تصنع بھی کر لوں. اور کسی عمل میں نہیں، کسی عبادت میں نہیں تصنع چلے گی، منہ پہ مار دی جائے گی. لیکن یہ رونا اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رونا نہیں آ رہا تو رونے والے جیسی شکل بنا لو، ایسی شکل اختیار کر لو، ایسا چہرہ اپنا بنا لو، اس پر بھی اللہ پیار کر لیں گے. سبحان اللہ. اب اس کے بعد بھی اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری اپنی کم نصیبی کی بات ہے. تو میں نے اپنے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ہمیشہ اپنے آنسو چہرے پر مل لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو دیکھا کہ ہمیشہ آنسوؤں کو حضرت تھانوی اسی طرح چہرے پر مل لیتے تھے. پھر میں نے ایک صحابی کی روایت بھی دیکھی کہ میں یہ آنسو چہرے پر اس لیے ملتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنسو جہاں لگ جاتے ہیں دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو معلوم ہے کہ رونا کتنی قیمتی ہے. اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اپنے گناہوں پر رونا کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے اللہ کے یہاں کہ جہاں لگ گیا وہ پانی، وہ آنسو، جہنم کی آگ حرام اس کے اوپر. لیکن آج ہمارا دل دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں، دنیا کی محبت، ان سب چیزوں میں، آخرت سے غفلت، اس میں ہمیں رونا کم ہے اور ہنسنا زیادہ ہے. ذرا سی بات پہ ہے ٹھٹے نکلتے ہیں، دانت نکلتے ہیں، آوازیں نکل جاتی ہیں. جی اور اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا، جی اللہ نے کیا حکم دیا؟ زیادہ ہنسنے کا حکم دیا ہم کو. اللہ نے حکم دیا 10ویں پارے کے، جی ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم رو زیادہ. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں ملتا، آپ تبسم فرماتے تھے، یعنی مسکراتے تھے. میری تمہاری طرح بالکل اناڑیوں کی طرح بالکل بیہودہ، جی ایسا نہیں، آپ مسکراتے تھے، بس فوٹو میں مسکراہٹ آتی تھی. آپ کے دندان مبارک تمہاری میری طرح نظر نہیں آتی تھی. ہمارا تو حلق پھٹ جاتا ہے، منہ پھٹ جاتا ہے. تو اللہ عز و جل نے حکم دیا ہنسو کم رو زیادہ. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جی، جو اس وقت اپنے زمانے میں تمام اکابرین میں بڑے تھے، اور میرے پیر و مرشد حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ ہر جمعرات کو جیسے ہی مظاہر سے چھٹی ہوتی تھی طلبہ کی، اس گیٹ پر رکشہ تیار کھڑا رہتا تھا. درسگاہ سے سیدھے حضرت اٹھتے تھے اور رکشہ میں بیٹھ کے سیدھے بس اسٹینڈ پر، اور رائے پور کی بس میں بیٹھ کر سیدھے حضرت شاہ صاحب کی خانقاہ میں پہنچ جاتے. رات قیام کرتے، جمعہ کا دن پورا قیام فرماتے، اور رات بھی قیام کرتے. سنیچر کو صبح فجر کے بعد پھر واپس مظاہر تشریف لے جاتے اپنی فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے. ہر ہفتے شیخ کا سالوں یہ معمول، جب تک حضرت رائے پوری حیات رہے، شیخ کا یہی معمول رہا کہ ہر جمعرات کو سیدھے خانقاہ پہنچتے. اور کیا تھے وہ؟ خود شیخ الحدیث تھے، اور ہر جمعرات کی چھٹی کے بعد فوراً. اور ہم کاموں کا پلندہ بنا کے رکھتے ہیں. جمعرات، عید، جمعہ جو ہے عید، چھٹی، خوب سو اور خوب کرو. اور وہ حضرت شیخ نورا خود شیخ وقت کی خدمت میں جا رہے ہیں، اور خود شیخ الحدیث اور خود شیخ وقت ہے. تو جب آدمی اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے
حاجت مند ضرورت مند سمجھتا ہے تو بڑوں سے رجوع کرتا ہے، طالب رہتا ہے اپنے آپ کو طالب سمجھتا ہے تو بڑوں سے رجوع کرتا ہے، اور خود مطلوب اپنے آپ کو سمجھنے لگے تو بس پھر بیڑا غرق ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس پر ایک علمی اشکال ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ہمیشہ آنسوؤں کو اسی طرح چہرے پر مل لیتے تھے۔ پھر میں نے ایک صحابی کی روایت دیکھی کہ میں یہ آنسو چہرے پر اس لیے ملتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنسو جہاں لگ جاتے ہیں دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ آنسو جہاں لگ جاتے ہیں دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پر ایک علمی اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر چہرے پر آنسو مل لیے تو چہرہ تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن باقی جسم کا کیا ہوگا؟ یہ اشکال تو حضرت نے اس کو بھی صاف فرما دیا۔ تو پھر حضرت نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا کہ بادشاہ عالمگیر کے زمانے میں کسی ریاست کا ایک راجہ تھا، وہ مر گیا۔ حضرت نے مثال سے واقعے سے اس بات کو سمجھایا کہ کیا چہرہ ہی جائے گا جنت میں اور جسم کیا ہوگا، کیا نعوذ باللہ کیا جہنم میں چل جائے گا؟ تو حضرت اس کو مثال دے کے واقعے سے حضرت سمجھا رہے ہیں۔ بادشاہ عالمگیر ایک واقعہ بیان کیا کہ بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی ریاست کا ایک راجہ تھا، وہ مر گیا۔ اس کے لڑکے کے جو چچا وغیرہ تھے وہ اس کی ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور اس کو محروم کرنا چاہتے تھے۔ وزیروں نے اس کے باپ کا نمک کھایا تھا، اس کو سکھلایا کہ بیٹا دہلی چلو، ہم عالمگیر سے سفارش کر دیں گے، تم بچہ ہو، بادشاہ رحم کر دے گا اور تمہیں تمہارے باپ کی گدی دے دے گا۔ اور دو وزیر اس کو راستہ بھر پڑھاتے رہے، بادشاہ یہ پوچھے تو یہ کہنا، یہ پوچھے تو یہ کہنا، یہ پوچھے تو یہ کہنا۔ پھر جب دہلی کا قلعہ قریب آیا تو لڑکے نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو پڑھایا ہے، اگر بادشاہ نے اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال کر لیا تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ تب دونوں وزیر ہنسے اور کہا یہ لڑکا بہت چالاک ہے، یہ تو خود ہی جواب دے دے گا، اس کی رہبری کی ضرورت نہیں۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ حوض پر نہا رہے تھے، یہ لڑکا پہنچا اور اس نے سلام کیا اور کہا کہ حضور میں کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ درخواست سن کر عالمگیر نے اس کے دونوں ہاتھ کو پکڑا اور کہا میں تجھ کو اس پانی میں ڈبو دوں گا، میں تجھے حضرت عالمگیر نے دونوں ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھ کو اس پانی میں ڈبو دوں گا۔ لڑکا زور سے قہقہا لگا کر ہنسا۔ تب عالمگیر نے کہا کہ ایسے پاگل کو کیا ریاست ملے گی؟ تجھ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہ ڈبوئیے، لیکن تو موقع خوف پر ہنس رہا ہے، یہ تو پاگلوں کا کام ہے، تو تو کیا حکومت سنبھالے گا؟ اس نے کہا حضور پہلے آپ مجھ سے سوال تو کر لیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں، پھر جو آپ کا فیصلہ ہو وہ کریں۔ اور میں اچھا بتاؤ کیوں ہنسے؟ اس نے کہا حضور آپ بادشاہ ہیں، بادشاہوں کا اقبال بہت بڑا ہوتا ہے، اگر میری انگلی آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو میں نہیں ڈوب سکتا تھا، نہ یہ کہ میرے دونوں بازو آپ کے دونوں ہاتھوں میں ہیں۔ حضرت نے اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا کہ ایک کافر کا بچہ ایک دنیاوی بادشاہ کے کرم پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، پھر اللہ کے کرم کو کیا قیاس کرتے ہو کہ وہ جسم جس کا چہرہ جنت میں داخل کر دیں تو کیا اس کا جسم دوزخ میں پھینک دیں گے؟ اللہ کریم ہے۔ کریم کی تعریف ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الذی یعطی بدون الاستحقاق المنہ، جو بلا استحقاق عطا کر دے، نالائقوں پر فضل کر دے، وہ کریم۔ جو بلا استحقاق عطا کر دے، جی یعنی اس مستحق نہیں ہے اس عطا کے، ہمارے اندر کوئی صلاحیت کوئی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے کرم سے عطا کر دی، بلا استحقاق عطا کر دے اور نالائقوں پر فضل کر دے، وہ کریم ہے۔ ان کے کرم سے یہ بعید ہے کہ جس کا چہرہ جنت میں داخل کریں گے اس کے جسم کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ آخری وقت میں حضرت شیخ یا کریم
یا کریم فرماتے تھے۔ حضرت کے جو حالات وفات تحریر کیے قلمبند کی کتابوں میں، بس حضرت پر جب وہ نزا کی کیفیت طاری ہوئی اور جب منقطع ہو گیا سب طرف سے تعلق، بس حضرت شیخ علیہ الرحمہ کی زبان مبارک پر بس یہی الفاظ تھے، او کریم او کریم او کریم، کہتے کہتے رب سے ملاقات، کریم سے ملاقات کر لی۔ بس ہم سب کو چاہیے کہ اللہ سے بالکل بے کھٹک استغفار توبہ کریں اور امید رکھیں، اور جب آنسو نکل آئیں تو ان کو مل کر چہرے پر پھیلا لیں، اور اگر آنسو نہ نکلیں تو رونے والوں کی شکل بنا لیں۔ دیکھیے، آنسو نہ نکلیں تو رونے والوں کی شکل بنا لیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ تیسرے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کنت ثالث الاسلام، میں تیسرا مسلمان ہوں، اور فرمایا انا اول من رمی السہم فی سبیل اللہ، میں پہلا وہ مسلمان ہوں جس نے اللہ کے راستے میں کافروں کے مقابلے میں پہلا تیر چلایا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اے اللہ سعد بن ابی وقاص کے تیر کا نشانہ صحیح کر دے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور یہ بھی فرمایا اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ یہ نعمت صرف دو صحابیوں کو حاصل ہے، ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو، اور ایک ان کو محدثین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کے علاوہ کسی کے لیے یہ جملہ نہیں فرمایا، اور یہ عشر مبشرہ میں ہے۔ احد العشر بھی ہے اور آخر العشر بھی ہے، یعنی ان کے انتقال کے بعد تمام عشر مبشرہ ختم ہو گیا۔ اور روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کی محبت میں یا خوف سے، دھیان سے سنیے، اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف ڈر سے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو۔ اور مشکات کی ایک اور حدیث میں ہے، ایک صحابی نے عرض کیا من نجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، املک علیک لسانک، طلبہ دھیان سے سنو، زبان کو قابو میں رکھو، مضر باتیں نہ نکالنے دو، اور زبان اس طرح مالکانہ حق استعمال کرو جیسے غلام کو قابو میں رکھا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا من نجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ملے گی؟ جہنم سے نجات کیسے ملے گی؟ اللہ کے غصے ناراضگی سے نجات کیسے ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا املک علیک لسان، زبان کو قابو میں رکھو، ضرورت کی بولو، بے فضول جو گپ شپ کرتے ہو، فالتو کی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، وقت ضائع کرتے ہو، بس اس سے ہی بچنے کا، یہی اس سے بچا لیا اپنی زبان کو، بس اس حدیث پر عمل ہو گیا۔ اور اس میں آپ اس سے نہیں عمل کرتے، زبان آپ کی فالتو باتوں میں جی سب استعمال ہو رہی ہے، آپ نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا منزع الموازین القسط، یہ تو حشر کے میدان میں جو ہم بول رہے ہیں نا، یہ بول بھی تولے جائیں گے، جو بولتے ہیں یہ بول بھی تولے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یعنی چیزیں، فضول چیزیں، فضول باتیں جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، خالی ہنسانے کے لیے، منورنجن کے لیے، رنگ رنگین کے لیے کیے جی، بہت سی باتیں ہم بیہودہ کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا لائنی باتیں نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہیں جیسے سوکھی لکڑی ہو، بالکل سوکھی لکڑی آگ کیسے اس کو کھا جاتی ہے، ایک دم جلا کے بھسم کر دیتی ہے، ایسے ہی لا یعنی فضول باتیں نیکیوں کو ایسے صاف کر دیتی ہیں، کھا جاتی ہیں۔ فرمایا جیسے لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے، ایسے ہی فضول باتیں لا یعنی باتیں انسان کی نیکیوں کو کھا کے صاف کر دیتی، جھاڑو کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ آدمی زبان سے ایسے بول دیتا ہے کہ ذرا ہنسیں گے لوگ، دل لگی ہو جائے گی، ذرا تعریف کریں گے،
ایسا بول دیتا ہے، لیکن فرمایا اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، محسوس بھی نہیں کرتا، وہ اس کو خوف بھی نہیں ہوتا، لیکن اس زبان کے بول کی وجہ سے جہنم میں اتنی دور پھینک دیا جائے گا جتنا مشرق سے مغرب کو فاصلہ ہے، جتنا مشرق سے مغرب کو فاصلہ ہے اتنی دور جہنم میں پھینک دیا جائے گا، خالی یہ زبان کا غلط استعمال۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا دو چیزیں؟ ایک تو دونوں جواڑوں کے بیچ میں، اور ایک دونوں رانوں کے بیچ میں۔ جواڑوں کے بیچ میں زبان اور رانوں کے بیچ میں شرمگاہ، اس کی حفاظت کر لی جس نے، بس اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ اس کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ اللہ اکبر! کتنی اہم چیز ہے زبان کی حفاظت۔ اس لیے میرے پیاروں، زبان یا تو چپ رہو، سمجھے آپ، یا تو چپ رہیے، بقدر ضرورت بولیے، بقدر ضرورت بولیے، یا چپ رہیے، یا پھر اللہ کا نام لیجیے، ذکر کریے، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، استغفار، درود شریف، کلمہ طیب، یہ سب میں اپنی زبان کو رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کا ذکر میں تمہاری زبان ہر وقت رطب اللسان رہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہے زبان۔ تو اب آپ اگر اللہ کا ذکر میں رکھتے ہیں اپنی زبان کو تو آپ نجات پالیں گے، خاموش رہتے ہیں نجات پالیں گے، گپ شپ گپڑ سپڑ کرتے رہیں گے راتوں کو 10 10 11 11 12 بجے تک بیٹھے، دونوں پاس بستر ہیں، چل رہی ایران توران کی، کوئی فائدہ نہیں۔ اب دیر سے سو رہے ہیں، صبح فجر کی نماز میں دقت ہو رہی ہے، نماز میں جھوکے آ رہے ہیں، اونگ رہے ہیں، بتائیے کتنا بڑا وبال آپ اپنے لیے اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سکت فقد نجا، من سکت فقد نجا، جس نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، اس نے نجات پائی، چھٹکارا پایا۔ فارسی میں کہا، ہر کی خاموشی ورزید رستگاری یافت، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے چھٹکارا پایا، نجات پایا تمام آفتوں اور تمام بلاؤں سے۔ آج اسی چیز پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، اسی چیز پہ کنٹرول نہیں، وہ زبان کچھ تو بھی گپڑ سپڑ بولتی رہتی ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، اپنی زبان کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اس کو لو، اس پر عمل کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جنت کی ضمانت لے رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، من نجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا، املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو، مضر باتیں نہ نکالنے دو، اور زبان پر اس طرح مالکانہ حق استعمال، جیسے غلام کو قابو میں رکھا جاتا ہے ایسے ہی اپنی زبان پر بھی قابو رکھو۔ اور فرمایا، وَلِيَسْعَكَ بَيْتِكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ ہمارا گھر میں من ہی نہیں لگتا، بس گھر میں تو مسافر خانے کی طرح آویں، کھائے چلے، یا رات کو سرائے میں سونے کے لیے آ گئے، ٹکتے ہی نہیں۔ گھر میں رہو گے تمام برائیوں سے، گناہوں سے حفاظت ہوگی، کہیں گپ شپ بھی نہیں ہوگی، آنکھوں کا غلط استعمال بھی نہیں ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلِيَسْعَكَ بَيْتَكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اور ادھر ادھر پھرنے کی عادت نہ ڈالو، بلکہ ایک اپنے نیک کاموں میں مشغول رہو۔ کتنے جوان پارٹی ہے، چلو صاحب پکنک کریں گے، سیل کریں گے، تفریح کریں گے، فلاں جگہ جاؤ، چلو 10 20 50 اکٹھے ہو گئے، اب کھا رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، میوزک بج رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، رنگ رنگیلی ہو رہی ہے، شراب ہو رہی ہے، کیا سیل، پکنک، تفریح، چلو گھومنے چلیں، گھوم کے آئیں۔ کتنے لوگ ہیں جو
سیر و تفریح پر ہزاروں روپیہ برباد کرتے ہیں۔ کتنے لوگ چلو اجمیر چلو گھوم لیں، چلو دلی گھوم کے آئیں، چلو فلانا گھوم کے آئیں، فلانا گھوم کے آئیں۔ ارے یہ کوئی گھومنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اللہ نے؟ سیر و تفریح کے لیے۔ ارے گھومنے کی اور سیر و تفریح کی اور عیش و عشرت کی جگہ تو اللہ نے جنت بنائی، اللہ نے جنت بنائی۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ اس کی شرح کرتے ہیں، فرماتے ہیں ھذا زمان السکوت وملازمۃ البیوت والقناعۃ بالقوت حتی یموت۔ یہ زمانہ سکوت کا ہے اور گھروں سے چپ کے رہنے کا ہے۔ اب مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے زمانے پہلے گزرے جی، اس زمانے میں تو یہ سب بےہودگی اور یانیت، بے حیائی، یہ سب نہیں ہوگا جو اس وقت ہے۔ اس زمانے میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں ارشاد فرما رہے ہیں یہ زمانہ سکوت کا ہے، چپ رہنے کا ہے اور گھروں سے چپ کے رہنے کا ہے، اور بقدر ضرورت معاش پر قناعت کر ہے۔ بقدر ضرورت معاش پر، روزی پر قناعت کا ہے، یعنی جو روزی مل رہی ہے اس پر قناعت، مطمئن کیا بس اتنا ہے میری دال روٹی کا کام ہو جاتا ہے، میری ضرورت پڑ جائے، مجھے کسی سے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کسی سے سوال نہیں کرنا پڑتا، اس پر مطمئن، دل کو چین ہے، سکون ہے۔ حرص نہیں ہے، حرص نہیں ہے، ہائے ہائے مال، ہائے مال، کما کے پاگل ہو رہے، صبح سے جٹے تو دن بھر ہو گیا اور رات بھی ہو گئی، اسی میں جٹے ہیں، نماز بھی چھوٹ رہی ہے، حقوق بھی مارے جا رہے ہیں، آرام بھی نہیں ہو رہا، بس آؤ مال آئے، مال آئے، زیادہ سے زیادہ کما لوں، زیادہ سے زیادہ آ جائے، اس میں تو فرما رہے ہیں بقدر ضرورت معاش پر، اپنی روزی پر قناعت، اطمینان۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے اللہم قنعنی بما رزقتنی۔ سبحان اللہ، ہم تو جانتے بھی نہیں کہ حضور کی دعا ہے، جب جانتے نہیں تو مانگیں کہاں سے؟ صبح ہی میں وہ رات کو کل مغرب کے بعد میں حزب الاعظم پڑھ رہا تھا، مناجات یہ دعا پہ پڑھ رہا تھا، تو اس کو میں نے اس کی تفصیل بھی دیکھی، پڑھا، اس کو رات ہی کو پڑھا، اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو میرے مقدر کا جو رزق ہے، جو مجھے اس پر قناعت عطا کر دی، مجھے اس پر قناعت عطا، یعنی میں مطمئن ہوں، صبر کروں اور اس پر راضی رہوں آپ سے، حرص نہیں ہو کہ بس آئے، حرام سے آئے تو آ جا، حقوق مال کر ہو آ جا، نماز چھوڑ کر ہو مال آ جا، یہ نہیں ہو، بس جتنا مل جائے اس پہ راضی رہوں۔ قنعنی بما رزقتنی، ہم مطمئن ہی نہیں جی، ہم مطمئن ہی نہیں ہیں، ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا، ہمارا تو حرص اتنی ہے مال کی، دولت کی، کہ وہ بھرتی نہیں۔ 10,000 روپے بھی ایک گھنٹے میں کما لے اور 1,00,000 روپیہ بھی دن میں کما لے تو بتاؤ کیا پیٹ بھر جائے گا؟ پھر ہوگا کہ 2 لاکھ ہو جائیں، اور بزنس بڑھاؤ اور ایک دکان کی 2 دکان کرو، جی بھرتا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرص مال کی حرص، طمع، یہ دنیا میں پوری نہیں ہوگی، پیٹ بھرے گا نہیں، پورے ملک کی حکومت بھی مل جائے تو بھی نہیں پیٹ بھرے گا، یہاں تک کہ ہفتے اقلیم 7 ملکوں کی حکومت مل جائے تب بھی یہ ایسے ہی بھوکا رہے گا، بھوکا ڈاس کی طرح، جیسے بھوکا ڈاس ہوتے ہیں نا مچھر کیسے چوٹتے ہیں، ایسے ہی یہ بھوکا ڈاس ہی رہے گا، 7 ملکوں کی بھی حکومت مل جائے گی۔ پھر کیا فرمایا؟ یہ جو مال کی حرص ہے نا، اس کو قبر کی مٹی بھرے گی، یہ قبر میں جب رکھا جائے گا تو قبر کی مٹی اس حوث کو ختم کرے گی۔ بہت کمانے کا فکر تھا اور لالچ تھا، لے اب بھرتے تیرے پیٹ میں مٹی، تیری حرص کو جنازہ نکالتے۔ تو مال کی حرص قبر کی مٹی ختم کرے گی، دنیا میں حرص ہوتی نہیں۔ اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ آپ میرے مقدر کی روزی پر مجھے قناعت، اطمینان، بھروسہ سرٹیفائز کر دیجیے، حرص نہ رہے میرے اندر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی
کہ روزی میں اور دنیا کے معاملے میں قناعت کرو، جتنا مل جائے راضی خوش۔ آپ چھوٹے بچے کو 5 کا کلدار دے تو اچھلتا ہے، کتا ہاں بہت بڑی دولت مل گئی، ٹھیک۔ اور بڑے کو دو تو کیا میں 5 کا کیا کروں گا، ایک چائے بھی نہیں آئے گی، آج بھی چائے بھی 10 روپے کی ہو گئی ہے، کیا 5 روپے دے رہے۔ لیکن وہ بچہ جو ہے وہ قناعت کر لی، ارے 5 بہت کام ہو گیا۔ خدا کرے میں اور آپ جتنی مقدر کی روزی اس پر ہمیشہ مطمئن ہوں، اس بچے کی طرح، اس بڑے کی طرح نہیں کہ وہ شکوے شکایت کر دے کہ 5 میں کیا کروں گا، 10 میں کیا کروں گا، کیا کام ہونا ہے میرا۔ یہ چیز ختم، حرص نہ ہو۔ اب ہمارا الٹا کام ہو گیا۔ تعلیم تو یہ تھی، ہم کیا ہوا، آخرت کی کمائی کرنے میں، نیکی کرنے میں قناعت اختیار کر لی، اس پہ ہم قانع بن گئے۔ ارے صاحب پڑھ تو رہا ہوں یار نماز، اور کیا کہو گے، کیا کروں، کیا مسجد میں ہی مر جاؤں، وہیں ڈیرا ڈال لوں، نکلوں نہیں مسجد سے، 2 سپارے روز پڑھ تو لیتا ہوں، اور کیا چاہتے ہو۔ رمضان آتا ہے زکوٰۃ دیتا تھا پورا حساب کر کے، اور بیچ میں بھی آتے رہتے ہیں مانگنے والے، ان کو بھی کیا کروں، پورا لٹا دوں کیا مال، فقیر ہو جاؤں۔ جی جتنا کر رہے ہیں اس پر قناعت ہے، اس پر ہم نے قناعت کے لیے کر تو رہا ہوں۔ ارے وہ اتنے لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میاں غنیمت ہے، میں تو یہ کر رہا ہوں، غنیمت ہے۔ میرے دوستوں، یہ ہم نے اعمال کے اندر، نیکی کرنے کے اندر، آخرت کی تیاری میں ہم جتنا کر رہے ہیں اس کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، اس پر قناعت کر لی، اس لیے ترقی نہیں کر پاتے، اس میں ترقی نہیں ہو رہی۔ تمہارے میرے اندر میں حرص نہیں ہے، جیسے مال کمانے کی حرص ہے، ایسے نیکی کرنے کی حرص، اعمال صالحہ کرنے کی حرص، اللہ کو راضی کرنے کی حرص، نبی کو خوش کرنے کی حرص، یہ میرے تمہارے اندر نہیں۔ مال کی حرص ہے، یہ کچا جھوپڑا ہے، یہ پکا بن جائے RCC کا، 1 منزل ہے 2 ہو جائے، 2 ہے 3 ہو جائے، کولر ہے، پنکھا ہے، پنکھے سے کولر آ جائے، کولر سے AC ہو جائے۔ اس پہ بھروسہ نہیں ہے کہ یہ ہاتھ کے پنکھے سے چلا لوں، میاں کیا کروں گا، کولر لا کے پنکھا لا کے آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتا، چونکہ اس کے اندر حرص ہے، قناعت ہے نہیں، حرص ہے بڑا۔ تو ہم نے الٹا کر لیا، ہم دنیا کے معاملے میں تو حریص ہو گئے، لالچی، پیٹ ہی نہیں بھر رہا، تھکتے ہی نہیں، نیکی کرنے میں تھک جائیں، اور دنیا کمانے میں تھکتے ہی نہیں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کماتے کماتے ہو گیا سب کچھ، کوئی کرتا ہی نہیں، ایک دم تازہ دم، چہرے پہ بڑی بشاشت، تازگی، رونق ہے نہیں۔ اور نماز میں آ گئے، دیر ہو گئی، 20 رکعت تراویح میں 1.5-2 سپارے پڑھ دیے تو لونجی ہو گئے، لٹک ہی گئے بالکل۔ ارے کیا جان لے لی امام صاحب، حافظ صاحب، تم نے کیا کرو گے یار، کیا آج ہی پورا قرآن پڑھ دو گے؟ اس میں تھک رہے ہیں جی، اور دنیا میں نہیں تھک رہے، اس میں تو جوان ہر وقت، بڈھا بھی جوان نہیں، بہت سارے بڈھوں کو بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بوڑھے بھی جو ہے دنیا کے معاملے میں کمانے میں جوان ینگ، وہی ان کے اندر حوصلہ اور قوت، اور اعمال رب کو راضی کرنے کے معاملے میں تھکے بیل کی طرح۔ اللہ مجھے تمہیں سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہم دنیا کی چیزوں کے معاملے میں، دنیا جو کچھ ہے اس پر ہم قناعت کریں، اور آخرت میں حریص بنے، لالچ پیٹ ہی نہیں بھرے، مطمئن ہی نہیں ہو، اور کماؤ اور نیکی کروں، یہ نعمت اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ یہ اس لیے ہاں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دنیا میں جو بندہ تھوڑی روزی پر، جو بندہ دنیا میں تھوڑی روزی پر اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ میں راضی ہوں جو دے رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، میں دوسروں کے یہاں روز گوشت پکتا ہے، کسی کے یہاں ہفتے میں 2 پکتا، میرے یہاں 15 دن میں 1 بار گوشت پکتا، میں راضی ہوں آپ سے، 1 مہینے میں پکتا ہے، راضی ہوں، میں آپ سے راضی ہوں، میں کوئی شکایت نہیں کرتا۔ تو جو حدیث شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے تھوڑی روزی پر راضی ہو جاتا ہے،
کوئی شکوے شکایت نہیں کرتا، تھوڑی روزی پر راضی ہو جاتا ہے تو اس کا انعام کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ حشر کے میدان میں اس سے تھوڑی سی نیکیوں پہ راضی ہو جائیں گے. نیکیوں کا زیادہ انبار نہیں ہوگا اس کے پاس، جی نیکیوں کا زیادہ انبار اس کے پاس نہیں ہوگا، زیادہ خزانہ نہیں ہوگا، تھوڑی نیکی ہوں گی. تو اللہ کہیں گے میرے بندے، میرے پیارے، تو تھوڑی روزی میں مجھ سے راضی تھا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، ناشکری نہیں کی، چل اب میں تیرے تھوڑے سے عمل پر، تھوڑی نیکی پہ راضی ہو جاتا ہوں، جا جنت کا فیصلہ تیرے لیے، مغفرت کر دوں. سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے. ساری دنیا کی حکومت بھی دے دو اور یہ نعمت مل جائے تو سستا سودا ہے، سستا سودا ہے. لیکن تمہارا ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا. دعا کراتے ہیں حضرت کے پاس، حضرت کاروبار کی ترقی کی دعا کرتی ہے، خوب برکت ہو، خوب ذرا پھیلے. ذرا میرے ایک دکان تو چل رہی ہے، دوسری کی پلاننگ کر رہا ہوں، اس کی سب تیاری ہے، دوسری بھی ذرا اچھا بڑھیا زوروں پہ چل جائے میرا کارخانہ، فیکٹری، دکان. ذرا حضرت دعا کر دیجیے. یہ دعائیں کراتے ہیں لوگ. میرے پاس تو آتے ہیں، اوروں کے پاس بھی جاتے ہیں، کوئی تعویذ دے دو مولانا، روزی کی بڑھوتری ہو، پر اس میں آگے بڑھیں، وسعت ہو، کوئی وظیفہ بتا دو. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تھوڑی روزی پہ راضی ہو جاؤ گے اللہ سے، حشر کے میدان میں تمہارے تھوڑے عملوں پر، تھوڑی نیکیوں پہ اللہ راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ مجھے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائے. اللہ غنی. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ھذا زمان السکوت و ملازمۃ البیوت والقناعۃ بالقوت حتی یموت. یہ زمانہ سکوت، خاموش چپ رہنے کا ہے، گھروں سے چپ کے رہنے کا ہے، بقدر ضرورت روزی پر قناعت کا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاوے. اور آخر میں فرمایا وَابْكَ عَلَيَّ خَطِيَّتَكَ، اپنی خطاؤں پر گناہوں پر روتے رہو، اپنی خطاؤں پر گناہوں پر روتے رہو. معلوم ہوا کہ نجات کا راستہ ہے اپنی خطاؤں پر گناہوں پر رونا. نجات کا راستہ ہے اپنی خطاؤں پر رونا. ہاں تو میں کہنا بھول گیا، وہ بیچ میں بات آ گئی. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں جو بیچ میں حضرت شیخ نور اللہ القدر کے عمل سامنے آ گیا تھا، تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کیا مشائخ میں اکابر میں بڑے تھے. خشیت الہی، اللہ کا خوف اور ڈر اتنا حضرت کے اوپر غالب رہتا تھا کہ آنکھ سے آنسو جاری رہتے تھے، آنکھ سے آنسو تھمتے نہیں تھے، آنکھ سے بہتے ہی رہتے تھے. ڈاکٹر کیا حضرت اس پہ قابو پائیے ورنہ آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، روشنی ختم ہو جائے گی، زیادہ پانی نکل جائے گا. کہاں اگر کہا یہ بینائی جا کر جہنم سے حفاظت ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے تو سستا سودا ہے. جی تو حضرت پر اتنا خوف تھا کہ روتے رہتے تھے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدی صاحب مجلس میں ذرا سا اللہ کے نبی کا نام مبارک آ جاتا، اللہ کا نام آ جاتا، جی عذاب کی بات آ جاتی، بس ایسا حضرت شیخ پر گریہ طاری ہوتا تھا، ایسے روتے تھے شیخ. بارہا میں نے دیکھا رسی کی بنی ہوئی کھٹیا تھی جس کو ہم کھٹیا کہتے ہیں، چارپائی، حضرت اس پر آرام کرتے تھے. یہ ڈنلپ کا گدا نہیں تھا، یہ دیوان نہیں تھے ہماری طرح، وہ رسی کی. آج بھی آپ جائیں گے سہارنپور خانقاہ میں حضرت کی وہ چارپائی ابھی بھی رکھی ہوئی ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی وفات کے بعد، آپ کی وفات کے بعد کوئی اس پر بیٹھتا نہیں، کوئی اس پر سوتا نہیں. حضرت کے صاحبزادے تھے، جانشین تھے، لیکن وہ بھی کبھی بیٹھے نہیں، اس کے اوپر نہ سوئے، بس وہ ایسے ہی بچھی بھی ہے اور اس پر کتابیں رکھی تھی. یہ ادب ہے، سمجھے طلبا، پیارے بچوں، یہ ہے ادب. آج تو بے ادب استاد کی جگہ بھی قبضہ کر کے بیٹھتے ہو تم لوگ. استاد پہلے پھٹ سے بیٹھے، کیا ادب ہے. تو حضرت کی چارپائی آج بھی ہے لیکن کوئی بیٹھتا نہیں. ٹھیک ہے، میرے یہاں 1 نمبر میں تمہاری نصیحت کے لیے کہہ رہا ہوں، سبق کے لیے. میرے یہاں 1 نمبر میں جی یہ ابھی تو حضرت کی حضرت الہ آبادی کی تشریف آوری پر وہ ایک اور مسیری لگائی گئی، ورنہ ایک طرف ادھر مسیری تھی اور ادھر لوہے کا پلنگ تھا. یاد ہے بچوں؟ جی. ادھر لوہے کا پلنگ تھا، ادھر یہ تھا. وہ مسیری 2012 میں حضرت کی تشریف آوری تھی، تو پہلے وہ لوہے کا ہی پلنگ تھا، اسی پر مہمان آرام کرتے تھے. تو حضرت کی تشریف آوری ہو رہی تھی، تو 2012 میں نے وہ مسیری
بنوائی تھی حضرت کے لیے کہ حضرت اس پر آرام فرمائے، چنانچہ وہ بن کے آ گئی، حضرت تشریف لائے 2012 میں، حضرت نے اس پہ آرام فرمایا جی۔ 2012 سے آج تک اس پر میں نہیں بیٹھا، نہ اس پر لیٹا، وہی لوہے کے پلنگ پر ہی لیٹنا بیٹھنا اسی پر کرتا، یہ کہ میں اس پر میرے مرشد نے آرام فرمایا ہے، مرشد نے استعمال کیا ہے، مرشد پہ بیٹھے، یہ بے ادبی گستاخی کی بات ہے کہ میں اس جگہ پر بیٹھوں۔ اب اس سال حضرت تشریف لائے یہاں پر جی، اب وہ کونے میں ادھر کی مسیری پہ حضرت نے آرام فرمایا، اور ادھر ہے میں حضرت تشریف لے گئے، 1.5 مہینے سے اوپر ہو گیا، لیکن میں آج تک اس پہ نہیں بیٹھا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا نہیں بیٹھوں گا، نہ اس پر آرام کروں گا، اس لیے کہ میرے مرشد نے اس پر آرام فرمایا ہے، اس پر وہ رونق افروز ہوئے ہیں، میری کیا حیثیت ہے اور کیا مجال ہے کہ میں اس پر بیٹھوں یا اس پر لیٹوں، بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ سے سیکھا ادب جی، حضرت فرماتے ہیں اپنی طالب علمی کے زمانے میں، فرمایا کہ وہ مظاہر جن لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس سامنے والی دفتر کی جو مسجد ہے، جہاں دفتر ہے مظاہر کے، وہیں پر اوپر کتب خانہ ہے، 2 راستے کتب خانے کے، جیسے آپ کی مسجد میں ایک زینہ ادھر کا ایک زینہ ادھر کا، مثلا ادھر ہو کمرہ تو اس زینے سے جاؤ تو جھٹ کمرے پہنچ جاؤ گے، اور اس زینے سے جاؤ گے اتنا چل کے آنا پڑے گا۔ تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ وہ کتب خانہ تھا اوپر، تو کتب خانے میں جانے کے 2 زینے تھے، ایک ادھر، تو فرمایا کہ ایک ادھر کا جو زینہ تھا وہ قریب تھا کہ بس اوپر چڑھو اور گھس جاؤ کتب خانے میں، کہا میں کبھی اس زینے سے نہیں گیا، ادھر کے زینے سے جاتا تھا، اتنا چل کر کے گھوم کے جاتا تھا۔ پوچھا کیوں ایسا، اتنی مشقت اٹھاتے، کیا بات ہے، اس زینے سے کیوں نہیں جاتے؟ کہا اصل میں اس چھت کے نیچے میرے پیر و مرشد کا حجرہ ہے، وہ قیام فرماتے ہیں اس کے نیچے، اس چھت کے نیچے ان کا کمرہ ہے، ان کا حجرہ ہے، میں اس چھت پر پیر رکھنا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو کیا اللہ نے پہنچایا، کس مقام پر پہنچایا، وہ جو مقولہ ہے دیکھو اس کا عملی نمونہ، میرے کو تو اللہ نے دکھایا، اب تم سن لو، تم نے دیکھا نہیں تو جو ہے نا مقولہ، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ دیکھو اپنی طالب علمی کے زمانے میں اپنے شیخ کا پیر و مرشد بھی ہیں اور کتابوں کے استاد بھی ہیں جی، اتنا ادب کہ اس چھت پر پیر رکھنا بے ادبی۔ اب آپ اپنے آپ کو گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، آپ کا ادب کا کیا حال ہے اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ آپ کا ادب کیا ہے؟ میں تو اتنی بڑے غم کی بات ہے کہ آج کے طلباء کو اگر ان کو ڈانٹ دو، ڈپٹ دو، چلا دو تو ناگواری کا عملی نمونہ پیش کر دیتے، اپنی فوراً ناگواری، غصے کا، ناراضگی کا، بد اخلاقی کا فوراً مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ ہم کو ڈانٹ دیا، ہم کو چلا دیا، ہماری کوئی حیثیت نہیں، یہاں تک بات پہنچ گئی اب تو طلباء کے اندر کہ فوراً ناگواری کا اظہار کر دیتے جی، بد اخلاقی کا، پیٹھ پیچھے بےہودگی سے بولتے، کیا ادب ہے آپ کو؟ اس لیے پیچھے پڑھے کم آدمی لیکن مؤدب ہے اگر تو اس ادب سے بہت آگے پہنچ جائے گا، علم کم ہے لیکن با ادب ہے، مؤدب ہے، وہ ادب اس کو بہت آگے پہنچا دے گا، اور بہت علم ہے اور بے ادب ہے نیچے اتار دے گا، کوئی ترقی کی منازل طے نہیں کرے گا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، ادب کو سیکھو اور ادب اپنی زندگی کے اندر داخل کرو، ادب کو اپناؤ، ادب کو جتنا ادب کرو گے، ابھی تمہیں میری بات شاید سمجھ میں نہ آئے جی، لیکن یہ اس عمر سے جب آگے بڑھو گے، تکمیل ہو جائے گی، پھر کسی جگہ ہوگے، تب تمہیں ہماری بات شاید اس وقت یاد آئے کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا ہم کو بادب کا، تو آج یہ فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اور نی ہم نے مؤدب بنے بادب بنے تو اس کا ہمیں نقصان یہ ہو رہا، اس کا یہ نقصان ہو رہا۔ وہ اس تصوف و سلوک کتاب ہے جو میں نے مجلس میں کئی مرتبہ پڑھا، اس میں لکھا ہے ایک مرید تھے جی،
اور بہت معمولات کے پابند، بہت معمولات کے پابند، بڑی نیکوں کی زندگی۔ ایک بار کیا ہو گیا کہ دھیرے دھیرے اس میں کمی آنے لگ گئی۔ اپنے مرشد سے شکایت کی کہ حضرت پہلے جیسے پابندی نہیں رہی، اہتمام نہیں رہا، معاملات میں بہت کمی آ گئی اور دل کی کیفیت بھی وہ نہیں ہے۔ تو حضرت مرشد نے فرمایا ایسا لگتا ہے شاید تم سے اپنے مرشد کی کہیں بے ادبی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے۔ سوچو کیا بے ادبی ہوئی۔ بہت غور و خوض کے بعد سمجھ آیا کہ حضرت آپ کا عصا جس کے سارے چلتے ہیں، وہ عصا میں نے انگال دیا تھا، زمین پہ تھا، میں انگال کے چلا گیا تھا، بقص یہی بے ادبی سے یہ محروم ہو رہے ہو۔ استغفار کرو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ چنانچہ استغفار کیا، ندامت ہوئی، معافی مانگی، واپس اسی مقام پر لوٹ گئی۔ اب کتنی معمولی سی چیز ہے، آپ کے نزدیک تو کوئی بھاؤ بھی نہیں ہوگا اس کا، اور شاید میری یہ بات تم طلباء کو، عربی والوں کو تو شاید ہضم بھی نہ ہو۔ یہی وہاں جا کے گیٹ پہ وامٹ کر دو، کیا بات کی، کسی بات پہ عصا انگال دیا تو یہ ہو گئے، شاید تم کو ہضم نہ ہو۔ بہرحال ہو یا نہ ہو، میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ جو حقیقت ہے کتاب کی بات وہ میں نے سنا دی، اور تم کو اس پر اعتماد نہیں ہو تو مجھ سے کہنا، میں تمہیں کتاب بھی دکھا دوں گا، تم خود اپنی آنکھوں سے پڑھ لینا اس کو۔ تو بے ادبی ایسی چیز ہے، اور ادب ایسی چیز ہے کہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ اپنی خطاؤں پر روتے رہو، معلوم ہو کہ نجات کا راستہ ہے اپنی خطاؤں پر رونا، لیکن اگر رونا نہ آئے تو چونکہ رونا بندے کا اختیاری فعل نہیں، اس لیے اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی امت کو ہدایت فرما دی، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل ہی بنا لو، کیونکہ رونے والوں کی شکل بنا لینا تو ہر شخص کے اختیار میں ہے، کر سکتا ہے۔ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب کہہ رہے ہیں جن کا شعر ہے، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے۔ اہل کرم کا تماشا ہم دیکھتے ہیں فقیروں کا بھیس بنا کر۔ جب دنیا کے کریموں کا یہ حال ہے کہ فقیروں کا بھیس بنانے والوں کو بھی محروم نہیں رکھتے، اور یہ کرم ان کا ذاتی نہیں بلکہ اس کریم حقیقی خزانے کرم کی ایک ذرہ بھیک ہے، تو پھر اس سرچشمہ کرم حق جل شانہ کی رحمت کا کیا عالم ہوگا، اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بس اگر آنسو نہ نکلیں تو رونے والوں کی شکل بنا کر پھر اس کریم کے فضل و کرم کا تماشا دیکھیں۔ اب حدیث شریف کا ترجمہ مکمل کر کے بیان ختم کرتا ہوں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو نجات دے دیں گے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو نجات دے دیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تنگی میں پھنسا ہوں کیا کروں، اس کا علاج استغفار ہے۔ وَمِن كُلِّهُمْ فَرَجًا، اور ہم سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ اس کو غم سے، ہم یعنی غم سے، رنج سے اللہ اس کو نجات دیتا ہے۔ اور ہم کے معنی کیا ہے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں اللہم ہم الغم الذی یذیب الانسان، ہم وہ غم ہیں جو انسان کو بھلا دے، والحزن لیس کذالک، حزن سے ہم زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کو دفع فرما دیتے ہیں، کیونکہ توبہ سے بندہ حق تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، توبہ سے بندہ حق تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ جیسا قرآن میں ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین،
اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، اور دنیا میں بھی کوئی شخص اپنے محبوب دوست کو غم میں نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ شانو جس کو اپنا محبوب بنا لے وہ کیسے غم میں رہ سکتا ہے۔ اور اس حدیث شریف کا آخری جملہ ہے وَرِزْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور مستغفرین تائبین کو اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث پاک سے گناہ گاروں کے لیے بڑی تسلی ہے کہ متقین کو نعمت تقویٰ پر جو انعامات ملتے ہیں، رونے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو، مستغفرین نادمین کو بھی استغفار و توبہ پر انہی انعامات کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ گناہ گاروں کے لیے بڑی تسلی ہے، متقین کو نعمت تقویٰ پر جو نعمت ملتے ہیں، انعامات ملتے ہیں، رونے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو، مستغفرین استغفار کرنے والوں کو، نادمین شرمندہ ہونے والوں کو بھی استغفار و توبہ پر انہی انعامات کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ فَنَزَلُوا مَنزِلَةَ الْمُتَّقِيِّينَ، مولا علی قاری فرماتے ہیں یہ حدیث پاک اس آیت شریفہ سے مقتبس ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ان آیت کا ترجمہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ اس کے لیے نجات کی شکل دیتا ہے۔ دیکھو یہاں اس جملے سے ایک نصیحت کی بات یہ بھی حاصل کرو، بزرگوں کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اب یہ جو بیان جن کا میں پڑھ رہا ہوں جی، یہ خود شیخ وقت ہیں، یہ خود شیخ وقت ہیں، ہزاروں لاکھوں مرید ہیں، علماء جو ہیں ان کے حلقے کے اندر شامل ہیں، لیکن دیکھو شان کیا ہے، اپنی طرف منسوب نہیں کر رہے، اپنے بڑوں کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور تم اور ہم بے دھڑک اپنی طرف منسوب کر کے بولتے ہیں، اس سے کبر پیدا ہوتا ہے، اور بڑوں سے منسوب کر کے کہنے میں اپنے اندر میں عاجزی اور تواضع آتی ہے۔ یہ علم ایسی چیز ہے کہ انا خود بخود اس کے ساتھ کھینچی چلی جاتی ہے، محسوس نہیں ہوتا، دکھتا نہیں ہے، خود بخود اس کے ساتھ انا، کبر، تکبر خود بخود اس کے ساتھ کھینچا چلا آتا ہے۔ تو اگر اپنی طرف منسوب کرے گا تو اور کبر بڑھے گا اور تکبر بڑھے گا، اور بڑوں کی طرف منسوب کرے گا تو پھر تواضع آئے گی۔ دیکھیے آپ الفاظ دیکھیے، وہ شیخ وقت ہیں لیکن کیا کریں، ان آیات کا ترجمہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ حضرت تھانوی ان کے دادا پیر ہیں، حضرت تھانوی دادا پیر ہیں، تو اپنے دادا پیر کی طرف منسوب فرما رہے ہیں کہ ان آیات کا ترجمہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، نہیں تو کہہ دیتے کہ میں نے اس کا ترجمہ یہ بیان کر رہا ہوں، لیکن حضرت تھانوی نے یہ ترجمہ فرمایا۔ یہ ہے عبرت کی بات، ہمارے لیے نصیحت کی چیز ہے، اللہ مجھے بھی عمل عطا فرمائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور کیونکہ ایک شعبہ تقوی کا توکل ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اس کی اصلاح محمد کے لیے کافی ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ دوستو، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان جائیے، آپ کی رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میری امت کے خطا کار بندے محروم رہ جائیں، سبحان اللہ۔ اب رحمت للعالمین جی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان جائیں کہ آپ کی رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میری امت کے خطا کار گناہ گار بندے محروم رہ جائیں، بس مستغفرین و تائبین کے لیے بھی انہی انعامات کا وعدہ فرمایا جو متقین کو عطا ہوں گے، اور یہ کیا کم نعمت ہے کہ متقین کے درجے کو پہنچ جائیں، چاہے صفت ثانی میں رہیں۔ حافظ عبدالولی صاحب بہرائچی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت کو لکھا کہ حضرت میرا حال بہت خراب ہے، نہ جانے قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا۔ حضرت نے تحریر فرمایا انشاءاللہ بہت اچھا حال ہوگا، اگر کاملین میں نہ اٹھائے گئے تو انشاءاللہ تائبین میں تو ضرور اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں نے بھی اپنے مرشد کو اپنا حال ابھی کچھ مہینے پہلے لکھا تھا، حضرت نے تسلی میں فرمایا کہ اتنا مت کریے، اتنا مت وہ کریے، اور انشاءاللہ جو میں نے لکھا تھا تو کہا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اور بہتر ہی اللہ کرے گا۔ ہاں
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا انشاءاللہ بہت اچھا حل ہوگا، اگر کاملین میں نہ اٹھائے گئے تو انشاءاللہ تائبین میں ضرور اٹھائے جائیں گے، اور یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا کہ ہمارے سلسلے کی برکت ہے، جو لوگ اللہ والوں سے جڑے رہتے ہیں محروم نہیں رہتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں مجدد وقت تھے، حکیم الامت تھے، فرما ہمارے سلسلے کی برکت ہے، یہ ہمارے سلسلے کی برکت ہے، جو لوگ اللہ والوں سے جڑے رہتے ہیں محروم نہیں رہتے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں جو کانٹے پھولوں کے دامن میں اپنا منہ چھپائے ہوئے ہیں، اللہ، مولانا رومی فرماتے ہیں جو کانٹے پھولوں کے دامن میں اپنا منہ چھپائے ہوئے ہیں ان کو باغبان گلستان سے نکالتا نہیں ہے، ان کو باغبان مالی باغ سے نکالتا نہیں ان کانٹوں کو، لیکن جو خالص کانٹے ہیں اور پھولوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں، ان سے مستغنی اور دور ہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو۔ گلاب کا پھول کائے میں رہتا ہے جی، کوئی پھینکتا ہے کانٹے کو جی، اور جو ببول کا جھاڑ ہے کانٹے ہی کانٹے، کاکا پھول، اس نے پھول کو پسند نہیں کیا، دھکے دے کے بھگا دیا پھول کو، تو اس کو جڑ سے پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ کانٹے جو گلاب کے ساتھ ہیں وہ اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، اس کو الگ نہیں کیا جا رہا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں جو کانٹے پھولوں کے دامن میں اپنا منہ چھپائے ہوئے ہیں ان کو باغبان گلستان سے نہیں نکالتا، لیکن جو خالص کانٹے ہیں اور پھولوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، ان سے مستغنی ہیں اور دور ہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ فرماتے ہیں آخار می گریست کے اے عیب پوش کر شد مستجاب دعوت او گل غدر ارشد۔ ایک کانٹا زبان حال سے رو رہا تھا کہ اے مخلوق کے عیب چھپانے والے خدا، ایک کانٹا زبان حال سے رو رہا تھا، اے مخلوق کے عیب چھپانے والے خدا، میرا عیب کیسے چھپے گا، میں تو کانٹا ہوں۔ ہاں، اے مخلوق کے عیب چھپانے والے خدا، میرا عیب کیسے چھپے گا کہ میں تو کانٹا ہوں۔ اس کی یہ فریاد و گریہ وزاری، اس کا وہ رونا دھونا قبول ہو گیا، اور حق تعالیٰ کے کرم نے اس کی عیب پوشی اس طرح فرمائی کہ اس پر پھول اگا دیا، اس کے اوپر پھول اگا دیا، جس کی پھنکڑیوں کے دامن میں اس کانٹے نے اپنا منہ چھپا لیا۔ اللہ، بس اگر ہم کانٹے ہیں، نالائق ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا کریں جی۔ بس اگر ہم کانٹے ہیں، نالائق ہیں، تو ہمیں چاہیے اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اول تو ہم خلت گل سے نواز دیے جائیں گے، یعنی اللہ والے ہو جائیں گے، ورنہ اگر کاملین نہ ہوئے تو تائبین میں انشاءاللہ ضرور اٹھائے جائیں گے۔ مثل خار کے محروم نہیں رہیں گے، کانٹے کی طرح محروم نہیں رہیں گے۔ اس مضمون کو حقر نے اپنے اشعار میں بیان کیا، شیخ کو مخاطب کرتے ہوئے، ہمیں معلوم ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر، ہمیں معلوم ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر، مگر خاروں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتر، مگر خاروں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتر، چھپانا منہ کسی کانٹے کا دامن میں گلے تر کے، چھپانا منہ کسی کانٹے کا دامن میں گل تر کے، تعجب کیا چمن خالی نہیں ہے ایسے منظر سے۔ اہل اللہ کی صحبت کا ادنا فائدہ، سب سے کم فائدہ یہ ہے کہ ان سے تعلق رکھنے والا گناہ پر قائم نہیں رہتا، توفیق توبہ ہو جاتی ہے، اور شقاوت بدبختی سعادت سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ہم القوم لا یشقى بہم جلیسہم، یعنی ایسے مقبولان حق ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم اور شقی بدبخت نہیں رہ سکتا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے شرح بخاری فتح الباری جلد 11 میں حدیث شریف کے اس جملے کی یہ تشریح کی ہے، اہل اللہ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے والا انہی کے ساتھ درج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اہل اللہ والوں کے ساتھ، نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے والا انہی کے ساتھ لکھ لیا جاتا ہے۔
انہی کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، اسی لسٹ میں، اسی رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے، ان تمام نعمتوں میں جو اللہ والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اہل اللہ کا اکرام ہوتا ہے، جیسے معزز مہمان کے ساتھ ان کے ادنا خدام کو بھی وہی اعلیٰ نعمتیں دی جاتی ہیں، معزز مہمان کے ساتھ ان کے ادنا خدام کو بھی وہی اعلیٰ نعمتیں دی جاتی ہیں جو معزز مہمان کے لیے خاص ہوتی ہیں۔ بس اللہ والوں کے لیے کہ جلیس و ہمنشین کو بھی ان کی برکت سے اللہ محروم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے اہل اللہ کے جلیس یعنی ان کے ساتھ بیٹھنے والے، اٹھنے والے، ہمنشین، جی ہمنشین کس کو کہتے ہیں؟ جی ہمنشین اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کثرت سے اٹھا بیٹھا رہا جائے، جس کے ساتھ کثرت سے وقت گزرے اس کو ہمنشین کہتے ہیں۔ اہل اللہ کے جلیس و ہمنشین کو بھی ان کی برکت سے اللہ محروم نہیں فرماتے۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی اسی ہمنشین پر۔ حضرت شاہ میرے مرشد حضرت الہ آبادی کے بھی جو مرشد تھے، ان کے کتاب خانقاہ سے رسالہ نکلتا تھا معرفت حق کے نام سے، اس میں نے پڑھا تھا۔ اور کب پڑھا تھا؟ جوانی میں، اللہ کا شکر ہے یاد ہے ابھی۔ حضرت نے شاہ صاحب نے اس میں لکھا تھا، اللہ جس پر رحم کرتے ہیں، جس پر پیار کرتے ہیں، اس کو صالح ہم نشین عطا کر دیتے ہیں۔ جس سے اللہ پیار کرتے ہیں، جس کی آخرت اور دنیا سنوارنا چاہتے ہیں، اس کو صالح ہم نشین عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ایسا آدمی دے دیتے ہیں جس کے ساتھ کثرت سے اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا زیادہ رہتا ہے، ایسا نیک دے دیتے ہیں جو غلطیوں پر تنبیہ کرتا رہتا ہے، ٹوکتا رہتا ہے، آگاہ کرتا رہتا ہے، جی ایسا ہم نشین دے دیتے ہیں۔ اور آج کے ہمارے طلباء کو پسند نہیں، کیا بھیجا کھاتے رہتے ہیں ہر وقت، ٹاٹ تھک گئے یار، میں تو پریشان ہو گیا، کوئی دوسرا مدرسہ جا کے دیکھیں، کیا پیچھے ہی لے رکھا ہے یہ۔ اور وہاں کہا جا رہا ہے اللہ جس کی آخرت اور دنیا سنوارنا چاہتے ہیں، اس کو صالح ہم نشین ہوتے ہیں جو ٹوکتا رہتا ہے، کہتا رہتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ حضرت کی غیبت کرتے تھے اور برائیاں کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، حضرت خون میں ان کو اچھا سا سامان جی ڈھک کر اور ہدیہ بھیجتے تھے، ہدیہ بھیجتے۔ تو حضرت کے جو مریدین تھے اور خانقاہ کے لوگ اکیلے حضرت سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو برا کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، آپ کی اتنا بےہودہ الفاظ بولتے ہیں اور آپ ان نوازتے ہیں، آپ ان کو ہدیہ دیتے ہیں۔ تو مسکرائے فرمایا وہ تو میرے محسن ہیں۔ کیا ہیں؟ میرے محسن ہیں، احسان کرتے ہیں مجھ پر۔ کہ حضرت کیسے؟ پہلے وہ میرے بارے میں جو کچھ بھی کہتے ہیں تو بیچارے وہ اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہیں، وہ اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہیں، تم یہ گھٹیا دنیا کی چیز بھی نہ دو ان کو، یہ گھٹیا چیز یہ بھی نہ دو ان کو، وہ مجھے اپنی نیکیاں دے رہے ہیں، اتنی مشقت کی کمائی ہوئی میری غیبت و برائیاں کر کے، تو میں ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ دنیا کی چیزیں دے دیتا ہوں ہدیے میں، بیچاروں کو کچھ تو دو، محروم کیوں رکھوں۔ اللہ اکبر، یہ اہل اللہ کی سوچ ہوتی ہے۔ اور ہمارا تمہارا کیا ہے؟ جس نے ٹوک دیا، کچھ کہہ دیا، سخت کر دیا، سلام بھی بند، اس سے سلام بھی نہیں کریں گے، اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اس کے پاس جائیں گے بھی نہیں، کہ لے یہ وہی ظالم ہے، دشمن جس نے مجھے ڈانٹا تھا، مجھے چلایا تھا، مجھے یہ کیا تھا، یہ وہی ہے، اور دیکھیں گے بھی نہیں۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ہدیہ بھیج رہے ہیں۔ میرے پیارے بچوں اور میرے بزرگوں، میرے لیے، تمہارے لیے، ہر مسلمان کے لیے، اور خاص طور سے طلباء اور اہل علم کے لیے یہ حضرات ہی مشعل راہ، راستے کی روشنی ہے۔ یہ ان کی حیات کو، ان کے طرز عمل کو میں اور تم سامنے رکھ کر کے جئیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس کو ہٹا دیں گے راستے سے تو اندھیرا ہو جائے گا، تاریکی ظلمت ہو جائے گی، ٹکر کھاتے رہیں گے، ادھر ادھر ایکسیڈنٹ ہوتا رہے گا اور بھٹک کے رہ جائیں گے اندھیرے کے اندر۔ بس اب دعا کر لیجئے، جو کچھ عرض کیا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو دل سے استغفار و توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا صحیح
اور قوی تعلق نصیب فرمائے، اور اے اللہ صدیقین کا جو انتہائی مقام ہے جہاں ولایت ختم ہو جاتی ہے، اے اللہ آپ کریم ہیں اور نااہلوں پر بھی فضل فرمانے والے ہیں۔ انت الکریم انت الکریم، اے اللہ اپنے کریم ہونے کی شان کے مطابق ہم سب کو اولیاء صدیقین کے آخری مقام ولایت جو انتہائی ولایت ہے جہاں پر ولایت ختم ہوتی ہے، اے اللہ ہم سب کو وہاں تک پہنچا دیجیے اللہم۔ اور اولیاء کے اخلاق، ان کا ایمان، ان کا یقین ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اولیاء کے اخلاق، ان کا ایمان اور ان کا یقین ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، اور ہماری دنیا اور آخرت بنا دیجیے، ہماری اور ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما دیجیے، تزکیہ نفس فرما دیجیے، ہم سب کی دنیا بھی سنوار دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے۔ اس پہ ایک بات اور مجھے میرے مرشد کی یاد آ گئی، جو حضرت نے فرمایا کہ اولیاء کے اخلاق جس کو مل جائیں بہت بڑی نعمت مل گئی جی۔ میرے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کو کچھ ہر جگہ مخالف اور برائیاں کرنے والے انبیاء کرام کے ہوئے تو پھر کسی کی کیا حیثیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، جادوگر اور کیا کیا کہنے والے تھے جی۔ تو اب اگر اولیاء کرام کو کوئی کہتا ہے تو کیا تعجب کی بات ہے، ہمیں تمہیں کہتا ہے تو کیا تعجب کی بات ہے جی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے، مریدین ساتھ میں تھے، تو اس وقت بھی تھے مخالف، تو حضرت جنید بغدادی تشریف لے جا رہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں سے ایک نے کہا دیکھو کافر جا رہا، دیکھو کافر جا رہا۔ حضرت جنید بغدادی نے سن لیا، کان میں آواز آئی، تو سننے کے بعد حضرت جنید بغدادی پر وجد طاری ہو گیا۔ اب میں اس کا کیا ترجمہ کروں، لفظ وجد کا تم کو کیسے سمجھاؤں، میرے پاس الفاظ نہیں۔ وجد آ گیا، ایسا ایک بے خودی کا حال طاری ہوا کہ بس مست ہو گئے۔ جیسے کسی کو 1 کروڑ کا چیک مل جائے تو کیا ہوگا اس کا نا، تو کافر سن کر ایسا حال طاری ہو گیا بے خودی کا۔ جب وہ حال میں معتدل ہوا پھر تو مریدین نے کہا کہ حضرت عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آئے جی، انہوں نے تو کافر کہا تھا، غصہ آ جانا تھا اور ہمیں حکم دیتے 2 جھاٹک مارتے اس کو جا کے۔ کہ نہیں، مجھے یہ خیال آ گیا کہ اس امت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیر ادنا غلام جب ایسا ہے تو جو اچھے بہترین امتی ہیں وہ کیسے اعلیٰ ہوں گے، کیسے افضل ہوں گے۔ بس یہ خیال آتے میرا حال ایسا ہو گیا وجدہ کے، ہم تو اس سے بات کرنا چھوڑ دیں، اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، اس سے سلام کلام ختم، قطع تعلق کر لیں۔ حضرت شیخ میرے مرشد نور اللہ مرقدہ مہاجر مدنی، تو ویسے ہی وہاں کچھ لوگوں نے حضرت کو جو باغی تھے، دشمنی عداوت رکھتے تھے، انہوں نے ایک نوجوان کو لالچ دے کر کے بہلا پسلا کے تیار کر کے بھیجا کہ جاؤ خانقاہ میں جا کے ان کا مرڈر کر دو۔ وہ بھی مال تو ایسی لالچ دولت ہے کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو نہیں کرنا وہ بھی کر گزرتا ہے۔ وہ اس گھاپے میں آ گیا اور شیخ کی خانقاہ میں پہنچ گئے۔ حضرت شیخ کو بذریعہ کشف معلوم ہو گیا، اللہ نے حفاظت فرمائی، حضرت کو پتہ چل گیا۔ اس نوجوان کو بھی دیکھ لیا، کچھ نہیں کہا حضرت نے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ گیا، کچھ نہیں، چلا گیا ناکام۔ اور اتفاق کی بات کہ اس قاتل جو قتل کرنے آیا، مرڈر کرنے آیا، اس کے باپ شیخ کے مرید تھے، شیخ کے مرید تھے، اپنے باپ کے مرشد کو قتل کرنے آئے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ اب حضرت شیخ کو پتہ بھی چل گیا کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے، باپ کو نہیں معلوم کہ اس نے ایسی رذیل حرکت کی ہے، بیچاروں کو ان کو نہیں معلوم۔
وہ اپنے معمول کے مطابق سفر کر کے شیخ کی خانقاہ میں حاضری دی. اب شیخ کو تو معلوم ہوتا ہے انہی کا بیٹا تھا. شیخ نے ان کے ابا جان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی کہ کیا سدھارا تم نے اولاد کو, میرے کو مارنے کے لیے آئے اور تم میرے سے مجھے تو جاؤ نکل جاؤ. حضرت شیخ کو پتہ چل گیا کہ اس بچے کے والد آئے. دیکھا تو نماز کی صف کھڑی, اقامت ہو رہی, جماعت کھڑی ہو رہی, اقامت ہو رہی, مکبر اقامت کر رہا ہے. شیخ کو اس وقت پتہ مسجد میں کہ اس بچے کے والد ہے, وہ بھی صف میں موجود تھی. تو شیخ یوں صف میں سے یوں جھانک کر, اس وقت حضرت کی حالت اچھی تھی جی, تو ایسے صف میں سے جھانک کر کے خادم کو بلایا اور کہا دیکھو, اور کان میں کہا اس بچے کے والد آئے. ان کے ساتھ اتنا اکرام, احترام, عزت کرنا کہ ان کو شرمندگی نہیں ہو کہ میرے بیٹے نے ایسی غلط حرکت کی تھی. اتنا ان کا احترام کرنا, اتنا ادب کرنا, ان کی اتنی خدمت کرنا, دل جوئی کرنا کہ ان کو شرمندگی اور ندامت افسوس نہ. اللہ اکبر, یہ ہے اخلاق, اس کو کہتے ہیں اخلاق. اب اخلاق کی بات آ گئی تو 3 بات سن کے ختم کرتا ہوں. اخلاق کے 3 درجے, اخلاق کے 3 درجے. ایک اخلاق حسن, ایک اخلاق کریمہ, اور ایک اخلاق عظیمہ. 3 درجے, اخلاق حسنہ, اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ. اب اس کی مختصر تشریح سن لو. اخلاق حسنہ تو ہمارے مشائخ اہل اللہ فرماتے ہیں یہ تو تاجروں والا اخلاق ہے. کیا ہے؟ تاجروں والا اخلاق ہے. کیا مطلب؟ آپ کسی تاجر کی دکان پہ جاؤ, پیسے دو اور سودا لو. بغیر پیسے کے دے گا سودا؟ پیسے دو سودا لو. کا اخلاق حسنہ تو یہ تاجروں کا اخلاق ہے. وہ اچھا کر رہا ہے, میں بھی اچھا کر رہا ہوں. وہ چائے پلا رہا, میں بھی چائے پلا رہا. وہ میری تعریف کر رہا ہے, میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. یہ اخلاق حسنہ کے لیے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو لین دین ہے. اخلاق کا لین دین کر رہا, وہ اچھا کر رہا. جس کو ہم لوگ بعض مرتبہ کہہ دیتے ہیں او ہوش میں رہیو, ہاں شریفوں کے ساتھ شریف ہوں اور کمینوں کے ساتھ کمین ہوں, یہ دیتے ہیں نا مقولے میں, محاورے میں. ہاں اتنا بھی مجھے مت سمجھنا, ہاں کمینوں کے ساتھ کمین بھی ہوں میں. اللہ حفاظت فرمائے, نہ بنائے مجھے تمہیں کمین. تو اخلاق حسنات یہ لین دین ہے تاجروں کا, اس پہ کچھ نہیں ملنا. اب اس سے ایک درجہ اوپر ہے اخلاق کریمہ, کہ جو میرے ساتھ وہ اخلاق برت رہا ہے, میں اس سے اچھا اخلاق اس کے ساتھ برت رہا ہوں. چلو بھونڈی سی مثال سے سمجھ لو, بھونڈی سی مثال, تم مجھ پہ ہی مت سمجھ فٹ کر دینا اس کو, سمجھے نا. میں کسی کے گھر پہ گیا جی نہیں میں اپنی بات نہیں کہتا, کوئی کہ کسی کے گھر پر گیا اور اس نے جا کر کے اس کو چائے پلائی, اور وہ جب اس کے گھر پہ آیا تو اس نے دودھ پلایا. یہ حالانکہ اس کی مثال نہیں ہے لیکن بس سمجھ لو. آپ نے دودھ پلایا, اس نے چائے پلائی تھی جی, آپ اس سے ایک درجہ اوپر ہو گئے نا. اس نے چائے پلائی, آپ نے دودھ پلایا. یہ اخلاق کریمہ ہے. ایک اخلاق عظیمہ ہے جی. آپ کسی کے گھر پہ گئے, دوپہر کا وقت تھا, آرام کا, گرمی کا وقت ہے, کھانا کھا کے آرام کر رہے تھے, اے سی چل رہا تھا, بڑھیا میٹھی میٹھی نیند آ رہی تھی. کوئی بیچارہ حاجت مند, ضرورت مند, پریشان حال گیا اور اس نے بیل بجائی بنگلے کی, ٹن ٹن ٹن. پہلی بار میں جواب نہیں, پھر دوسری بار بجے, پھر جواب نہیں, تیسری بار میں آگ بگولا ہو گیا, دیکھو کون نالائق ہے اس وقت, آرام میں خلل ڈالتا ہے, ڈسٹرب کر دیا. اب وہ آئے, میں نے کہا بہت پریشانی میں, حضرت سے بہت ضروری بات مجھے کہنی ہے, بہت 1-2 منٹ میں ہو جائے گا, مجھے 2 منٹ دے دو, حضرت سے ملا. اب نکلا بھاگ, دھکا دے کے برا بھلا کہہ کے بھگا دیا, نہیں سنی. اب یہ تو دنیا ہے,
جو نیچے ہوتا ہے نا کبھی وہ اوپر آ جاتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، نیچے والے کو اوپر کرتے ہیں، اوپر والے کو نیچے کرتے ہیں۔ اب کچھ وقت کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ دھکے دے کے جو بھگایا تھا اور برا بھلا کہا تھا، دھتکارا تھا، اب ان کی کوئی اٹک گئی اور اسی سے متعلق ہے، اسی سے وہ دور ہوگی۔ اب وہ بھی دوپہر کے بعد کھانا کھا کے بیچارہ اپنی وہ چھت کے پنکھے میں ہی سو رہا، اسی میں مست تھا، گہری نیند تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، کون کہ فلاں، فوراً ایک دم اچھا وہ آ گئے، فوراً آئے باہر، آئیے 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 تشریف لائیے، اندر بٹھایا، پنکھا لگایا اور ٹھنڈا پانی لاؤ بھائی، شربت پلاؤ۔ بھئی یہ تو وہی جس نے دھتکارا تھا، دھکا دیا تھا، اور اب وہ آیا ہے تو آپ نے اس کو بٹھا رہے ہیں، ہوا میں کھلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، پیار سے اخلاق سے بات کریں۔ یہ ہے میرے پیاروں اخلاق عظیمہ، اس کا نام ہے اخلاق عظیمہ، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہی تھا، اخلاق عظیمہ۔ بیان کر لینا آسان ہے لیکن عمل کرنا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ حضور کا اخلاق یہ تھا، اخلاق عظیمہ، اور میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے قرآن کی آیت کہہ رہے حافظوں جی کون سے کہاں کی آیت تھی؟ سورہ قلم کی، سورہ قلم کی، سورہ قلم کی آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ شہادت دے رہا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت اونچی بلند چوٹی پر فائز ہے۔ جی وہ طائف کے اندر پتھر مارے، پورا زخم، جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، جوتیوں میں خون آ گیا بہتے ہوئے، جبریل آ گئے، کا حکم، اللہ کہتا ہے آپ حکم دو یہ پہاڑ ملا دے، چٹنی ہو جائے، چورا ہو جائے، تو کہا نہیں، کہا اللہم دہنی، اللہم دہنی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، اس لیے بیچاروں نے ایسا کر لیا۔ یہ ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور جوتیاں خون میں ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتیوں کے خون کو ہاتھوں میں لے کر جسم اطہر پر مل رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قطرہ اس زمین پر گر جائے۔ نبی کے خون کا قطرہ جس زمین پر گر جاتا ہے اللہ کا عذاب فوراً آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے، آپ کو خیال تھا کہ کہیں میرے خون کا قطرہ زمین پر نہ گر جائے اور یہ بستی ہلاک ہو جائے، تو وہ جوتیوں سے اٹھا اپنے ہاتھوں میں لے کر بدن مبارک پر مل رہے۔ اب حضرت مولانا سے میں نے سنا کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں اور یہ اسلام میں آیا، برصغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہمارے سب جو ہیں، یہ اس طائف کے اندر دو قبیلے تھے، ایک ثقفی اور ایک اور تھا۔ تو یہ جو ہندوستان میں جو مسلمان اور یہ اسلامی سب ہے، یہ اس ثقفی قبیلے کے صدقے طفیل میں، حضور اگر بددعا کر دیتے اس طائف کے سفر پر، اس مشقت سے، تو میرا تمہارا وجود بھی نہیں ہوتا۔ حضور کے اس طائف کے سفر کے صبر پر، اس صبر کے صدقے میں اس ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور افغان اور یہ سب کے اندر اسلام اور مسلمان ہم تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں، جو کچھ سنا اس پر اللہ عمل نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ میں تو سب سے زیادہ ہی محتاج ہوں عمل کرنے کا، اللہ مجھے سب سے پہلے آپ عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائیے، آسان فرمائیے، اور سب کو بھی، ہر ایک صاحب ایمان محتاج ہے، اور اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم دین کی باتوں پر، آپ کے احکامات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، اور اس عمل پیرا ہونے پر ہی نجات ہوگی اور مغفرت ہوگی۔ خالی بیان کر لینے سے یا پڑھ لینے سے یا سنا دینے سے، سن لینے سے نہیں ہوگی نجات، تو اللہ عمل پر آپ نے دار و مدار رکھا ہے۔ اللہ عمل سے نواز دیجیے، عمل سے نواز دیجیے، عمل سے میری ہم سب کی زندگیوں کو مزین فرما دیجیے، عمل کرنے کا شوق عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ میری بھی آپ تربیت فرمائیے،
اور ہم سب کی بھی تربیت فرمائی۔ مربی اعلیٰ تو آپ ہی ہیں، حقیقی مربی تو پیارے اللہ آپ ہی ہیں، آپ ہی تربیت کریں۔ آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تربیت فرمائی، آپ نے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ اے اللہ آپ ہی ہماری بھی اور میری بھی تربیت آپ ہی فرمانے والے ہیں۔ اے آپ مربی اعلیٰ ہیں، ہم سب کی بہترین ایسی تربیت فرما دے کہ پھر ہم اس تربیت کے بعد اس قابل ہو جائے کہ آپ کو پسند آ جائے، آپ ایک نظر کرم ہم پر ڈال لیں، پیار کی نگاہ سے دیکھ لیں اور حشر کے میدان میں کہہ دے جاؤ تمہیں بخش دیا، معاف کر دیا۔ اے اللہ ایسی تربیت سے مجھے بھی نواز دیجئے، ہم سب کو نواز دیجئے اور ہمیں اپنی خطاؤں پر رونے والا بنا دیجئے، شرمندگی اور ندامت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہر وقت شرمندگی اور ندامت کا اور مجھے اپنے آپ کے مجرم اور قصوروار اور خطا کار ہونے کا ہمہ وقت استحضار عطا فرمائے، ہم سب کو اس کا ہمہ وقت استحضار اور تصور عطا فرمائے۔ اے اللہ دنیا کی بھلائی عطا فرما دے، آخرت کی بھلائی عطا فرما دے، ہم پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے اہل و عیال پر رحم فرما۔ اے اللہ ان طلبہ اساتذہ پر رحم فرما، جامعہ پر رحم فرما، تیرے پیارے حبیب کی پوری امت پر رحم فرما، جتنے مجھ سے منسلک ہیں ان سب پر رحم فرما۔ اے اللہ اس خانقاہی نظام کو عام فرما دے، اپنے بندوں کو قلوب کو اس طرح متوجہ فرما دے، مائل فرما دے، اس کی اہمیت اس کی ضرورت کا احساس دلوں میں اللہ آپ ڈال دیجئے، آپ ڈالیں گے تو ہی کام بنے گا، ہمارے کہنے سننے سے اور ہماری دوڑ بھاگ سے کچھ نہیں ہونے کا۔ اے اللہ یہ تو ایک سبب کے درجے میں ہے، اصل ذات تو کرنے والی آپ کی ہے، آپ ہی دلوں میں ڈالیں گے تو کام بنے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے بس کی کوئی بات نہیں۔ یہ اللہ رحم فرمائے، تواضع عز انکساری عطا فرمائیے، خلوص الہیت عطا فرمائیے، کبر سے عجب سے انا سے اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ محفوظ فرما لے، دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے اوپر سے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ بچا لے، حفاظت میں لے لے، اے اللہ کامل ترین دائمی تواضع عز انکساری اور خلوص الہیت عطا فرما کر ہر عمل کو میرے اخلاص سے پر فرما دیجئے اور مخلص بندوں میں متواضعین بندوں کے اندر شامل فرما لے۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ توفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا